الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. صدق اللہ مولانا العظیم. مجھ سے پہلے 3 میرے پیشرو جو یہاں کچھ کہے گئے، سب سے پہلے تو ہمارے قاری صاحب نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی جس سے واضح تھا کہ ناحق مال مت کھاؤ. پھر میری بہن نے اپنے کلیجے کے بلبلے آپ تک پہنچائے جو پھٹ رہے تھے. پھر میرے دوست نے آپ کو اپنا غم سنایا. اب میں بھی غم سنانے کے لیے آ گیا ہوں. آخر میں جو راجہ صاحب نے بات کی نا، بس میں کہوں گا راجہ صاحب ویلکم آپ کی اس بات پر، مبارک ہو. آپ نے کہا کہ اب میں کسی کرپٹ کے سامنے کھڑا نہیں ہوں گا، کسی کرپٹ کی عزت نہیں کروں گا. بہت بڑی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرما چکے ہیں کہ ریاست بغیر اسلام کے چل سکتی، ریاست بغیر اسلام کے چل سکتی ہے مگر بغیر عدل کے نہیں چل سکتی. اب ہم ہر سال مجھے بھی بار بار یہ بلاتے ہیں، جبکہ میرا شعبہ یہ ہے یا نہیں یہ تو الگ بات ہے، لیکن مجھ سے کچھ یہ سن لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو میری بہن نے کہا، راجہ صاحب نے کہا، وہ بالکل اتنا کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر معاملہ ہے. اور چونکہ ہم ایک رفاعی ادارے کے ذمہ دار ہیں، ہم بھی کئی ہزار ملازمین اپنے پاس لیے بیٹھے ہیں اور 7-7 لاکھ کا بھی ملازم ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، مگر وہ کانپ رہا ہوتا ہے. وہ کانپ رہا ہوتا ہے کہ ایک تنکے کی کرپشن بھی یہاں قابل قبول نہیں ہے. ہم الحمدللہ اگر 50 کروڑ کی ماہانہ پرچیزنگ کرتے ہیں تو آپ سوچیے کتنے لوگوں سے مال خریدتے ہوں گے. اب نیا سال آ رہا ہے، کوئی پین لے کر آئے گا، کوئی ڈائری لے کر آئے گا، کوئی کیلنڈر لے کر آئے گا، کوئی کیا، مگر میرے اسٹاف کی مجال نہیں ہے کہ کوئی کسی کا ایک پین رکھ لے. اور میں خود الحمدللہ یہ کہنا اچھی بات نہیں ہے، مگر میرا اپنا یہ رشتہ ہے سیلانی سے کہ میرے لیے سیلانی کا پانی بھی حلال نہیں ہے. میں اپنے پیسے سے پانی پیتا ہوں. میرے ہیڈ آفس میں 50 کے آس پاس اے سی لگے ہوئے ہیں، مگر میں نے اپنے کمرے میں اے سی نہیں لگایا، مگر اس کا بل میں دیتا ہوں پنکھے کا، کیونکہ میں نے سوچ لیا ہے کہ ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ. میں کل کو مر جاؤں گا، میں نے زندگی کے 63 سال گزار لیے، موت بہت قریب میرے. کل میں مر جاؤں گا، میری سیٹ پہ جو بیٹھے گا وہ میرا گناہ جاریہ بنے گا یا صدقہ جاریہ بنے گا. دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے مشرف صاحب کو سنایا تھا. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ میں بہت سو کو بہت کچھ سنا چکا ہوں. میں نے ان کو سنایا کہ مشرف صاحب ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے تو دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے پہنچے. کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس دن حلوہ بھی موجود تھا، کیونکہ آپ امیر المومنین تھے، ریاست سے تنخواہ کو ملتی تھی. تو آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ بیگم صاحبہ یہ جو حلوہ ہے کس نے بھجوایا؟ کہا کسی نے نہیں بھجوایا، ہم نے اپنے گھر میں پکایا. کہ تمہارے پاس حلوہ کیسے پک گیا؟ کہا میرے سرتاج ہمارے گھر میں جو ماہانہ وظیفہ آتا ہے ریاست کی طرف سے اس میں کچھ بچا لیتی تھی، تو میں اس بچے ہوئے پیسے سے آج میں نے حلوہ پکا لیا ہے. آپ نے اس حلوے کو تو ہاتھ نہیں لگایا. پھر جیسے ہی آپ گئے اپنے خزانچی کے پاس تو آپ نے کہا کہ آپ ہماری تنخواہ زیادہ ہے، اس کو کم کر دو کیونکہ ہمارے گھر میں حلوہ پک گیا ہے. تو مقصد کہنے کا ان بڑوں کی باتوں کو ماننا پڑے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک صاحب نے ان کو سیب پیش کیا، گفٹ دیا سیب. آپ نے کہا میں نہیں لے سکتا، یہ تو رشوت ہے. کہا رشوت ہے؟ یہ تو تحفہ ہے. کہا نہیں، تحفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے تم نہیں دے رہے کہ عمر کو نہیں دے رہی ہے، یہ میرے عہدے کو دے رہے ہو.
چنانچہ یہ عہدے کا جو شیب ہے یہ میرے رشوت ہے. ہاں اگر تمہاری میری دوستی ہوتی تو الگ بات تھی، مگر تم میرے عہدے کو دے رہے ہو. پتہ چلا کہ نیب کا کوئی افسر ہو، افسر نہیں چپراسی ہو، پولیس کا کوئی افسر ہو یا چپراسی ہو، کوئی بھی ہو، جتنے سرکاری ادارے ہیں، جتنے میری طرح وقف کے ادارے ہیں، ہمارے لیے تحفہ حلال نہیں ہوتا. ہاں ہماری اپنی دوستی سے ہو جائے تو الگ بات ہے. میں قسم پروردگار کی خاطر کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے پاس 1 ارب کا بھی تحفہ کسی نے پیشہ کیا نا تو قسم خدا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں. لاکھوں کروڑ کی تو بات نہیں کروں، کیونکہ ویسے ہی میں تقریباً 10 ارب تو خرچ کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میرے پاس میں اربوں کا کام کرتا ہوں، مجھے ٹینشن نہیں ہے. مگر میرے پاس اگر 1 ارب کا بھی کوئی گفٹ آ گیا تو قسم خدا کی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اس لیے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میرا ادارہ اس وقت قائم رہے گا جب تک کہ میں اس نظام کو اپناؤں جو عمر بن عبدالعزیز نے اپنایا تھا، جو ابوبکر صدیق نے حضرت عمر نے اپنایا تھا. آج یہ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں. تو بہرحال مختصر کہنے کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ان دنوں کو بنا کر ان باتوں کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم کچھ چینج لائیں. اگر چینج لائیں گے تو کام بنے گا. جب میرے پاس تشریف لائے میرے ادارے میں جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب، تو میں نے ریاست کے پیسے کی بات کی. جو تنخواہ ملتی ہے نا ریاست کے لوگوں کو، وہ تنخواہ کس سے ملتی ہے؟ ایک ماچس خریدتا ہے بندہ، اس سے بھی تنخواہ، اس کی بھی ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا جناب عارف الوی صاحب آپ بھی پھنس گئے ہو، میں بھی پھنس گیا ہوں. میں ایک ادارے کا ذمہ دار ہوں، آپ ملک کے ذمہ دار ہو. سنو یہ تنخواہ کہاں سے آتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ ریاست سے آتی ہے. اور ریاست کے پیسے سے ہمارے بڑے کتنا اہتمام کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے. سنو پھر میں نے ان کو سنایا. میں نے کہا ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے. تو کھانا بس بات ختم کرتا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے ہوئے جیسے ہی کھانا پیش آیا تو روٹی نرم تھی. آپ نے کہا کہ روٹی نرم کیسے ہو گئی؟ تو ان کے مطبخ خانے کے ملازم نے کہا حضور بات یہ ہے کہ آج آٹا ذرا سخت ہو گیا تھا، تو میں آپ کا بیٹا جو ہے، جو اس وقت قاضی القضاء تھا یعنی چیف جسٹس تھا، اس کے مطبخ سے یعنی اس کے کچن سے میں کچھ لے کر آیا تھا جو اس سے نرم کر دی. آپ نے کہا تجھے پتہ نہیں میرا بیٹا تو سرکاری حکومت تنخواہ لیتا ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے. تو سرکار کے پاس تو لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، نہ جانے کسی کا حق ہو کسی کا نہ حق ہو، پھر میں کیسے اس کو کھا لوں؟ آپ نے کہا اس روٹی کو لے جاؤ کسی فقیر کو دے دو. ہاں سنو، فقیر کو دینا مگر ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ ریاست کے پیسے کا آٹا تھا، یہ کہہ دینا. چنانچہ وہ چلا گیا. کچھ دن کے بعد وہ آپ کو یاد آیا. آپ نے کہا کہ وہ روٹی کا کیا کیا تم نے؟ کہا حضور کوئی فقیر ہی مجھے نہیں ملا. تو پھر تم نے کیا کیا اس کا؟ کہا میں نے دریا دجلہ میں اس کو ڈال دی. کہا خبردار آج کے بعد دریا دجلہ کی کوئی مچھلی میں نہیں کھاؤں گا. یہ ہمارے بڑوں کا تقویٰ تھا. کیوں صاحب جناب کامران یوسف صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کے گورنر ہاؤس کے باہر یہ لکھ دیا جائے کہ یہ جو ہے وہ مرکز مرجع خلائق بھی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ میں آخر میں 2 منٹ دوں گا گورنر صاحب کو کہ ماشاءاللہ یہ ایک ایسا شخص ہمیں ملا ہے کہ جو قابل تقلید بن سکتا ہے، بن گیا ہے. مانا کہ بہت سے کام انہوں نے ایسے کیے ہیں جو لوگوں کو عقل میں نہیں آتے، مگر اس مرد کلندر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، سب سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا الگ کمرے بیٹھ کر کہ بشیر میں کوئی کام غلط نہیں کروں گا، اپنا کوئی کام نہیں کروں گا. ان کو پتا تھا کہ میں یہاں کا پانی بھی نہیں پیتا. تو انہوں نے کہا میں جب بھی تمہیں کچھ پیش کروں گا اپنی جیب سے کروں گا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ سال کے سب سے بڑے دن 12 ربیع الاول کے دن ان کو ماشاءاللہ یہ قلم دان ملا. انہوں نے مجھ سے تنہائی وعدہ کیا، کیونکہ میرے ایک بچے ہیں، یہ سمجھ لو دوست بھی ہے، بیٹے بھی ہیں. مجھ سے تنہائی وعدہ کیا کہ میں اب کوئی ایسا کام نہیں کروں، میں اب اس عہدے میں کوئی کام نہیں کروں گا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج ماشاءاللہ انہوں نے وہ کام کر کے دکھا دیے جو عقل سے ماورا ہے. اس مقام پر انہوں نے ماشاءاللہ 5.5 لاکھ افراد کا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ الحمدللہ یہاں پر کرانے کا اہتمام کیا. اگرچہ کرنے والے ہم تھے، پورا ساتھ ان کا تھا. اور آج ماشاءاللہ یہاں سے بچے جو ہے بہت اچھی تعلیم حاصل کریں گے. یہاں لاکھوں لاکھ لوگوں کو راشن ملا، لاکھوں لاکھ لوگوں نے افطاری کی. کیا کبھی کسی ایوان میں ایسا ہوا ہے؟ مگر انہوں نے کر کے دکھایا.